بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم اور اس کے سلسلہ حمد و نعت کا آغاز میری جانب سے ہو ایک دو باتیں توجہ سے سننا تو بڑی مہربانی یہ مین گیٹ کو بند کر اور جتنے یہ آوازیں لگائیں یہ اپنی آوازوں پر یہ بند کریں غیر ضروری لوگ جو کھڑے ہیں ان سے گزارش کریں مجھے سردی لگ رہی ہے اس کے پاس زیادہ شال مل جائے کچھ مل جائے کیونکہ وہ موسم اچانک چینج ہو گیا دوبارہ سب دینی دیکھنا پڑے گا موبائل فون تمام بھائیوں سے گزارش ہے بند کریں مہربانی کریں گھنٹیاں بج رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ خود ہی غور کر لیا کریں ابھی بھی بج رہی ہے بس اچھا ایک بار اور سنیے میرے پیارے بھائیوں میں تو ہر محفل میں بات کرتے رہتا ہوں پتہ نہیں وہ کب آئے گا کہ یہ بات کرنے کا مجھے مطلب ہے ہم لوگ نعت خوانی تو کرتے ہیں نعت خوانی محفل کو لیکن افسوس ہمیں اس کے عادات بھی تبدیل ہیں یقین جانیے جو ادب والے ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی باکمال ہوتی ہیں سیدی اعلیٰ حضرت فتویٰ غوثیہ شریف میں شفا شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں ایک بات میں بار بار اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرور سمجھیں شفا شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے وہ اس کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے لازم ہے کہ وہ خشوع اور خضوع بجا لائے اور باوقار بیٹھے بعض لوگ ٹانگ کو ٹانگ چڑھا کر بڑے عجیب انداز سے بیٹھے اپنے ٹانگیں پھیلا کر کوئی ہاتھ کو پکڑا باوقار بیٹھے اور لکھا کہ جسم کو حرکت بھی نہ دے چوتھی بات یہ تھی کہ یہ حیبت و تعظیم ایسے ہو جیسے حضور کی موجودگی میں اور پانچویں بات یہ تھی کہ جیسا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے یہ ہے ہم کو تو پتہ نہیں کسی کا کہنا پڑتا ہے خاموش ہو جاؤ بیٹھ جاؤ چہل پہل ختم کرو کتنی بڑی بتذیری ہے ذکر تو بہت عام ہے درد محبت عام ہے ہر کوئی غور کرے فکر کرے یار میں آیا کیوں اس محفل میں کیوں ہوں جا رہا کچھ لینا اور جہاں سے ملتا عشق یہ محفلوں سے عشق تقسیم ہوتا ہے اور عشق مل گیا تو کام بات ہے تو امید کرتا ہوں کہ اپنے بھائی بڑے مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے موبائل فون کو جیبوں میں ڈالیں اور جیب کی حفاظت کریں وہی جگہ جہاں ایک دفعہ بانی نگری کا انتظار پڑ گیا میرے جیب کو ہاتھ بنا رہے ہیں جیب میں کچھ نہیں سے بتا دیں اپنے اپنے سامان کی حفاظت کرنا اس نیت سے کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے کہیں مسلمان اس گناہ میں مبتلا نہ ہو مسلمان کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے بھی حفاظت کر لیا کریں اس کا ثواب الگ ملے گا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے اب سننا ہے اور توجہ سے جائیں تاکہ نبی کا مزہ تبادلہ ہو گیا یہ کچھ نظرانے پڑے ہیں جن صاحب
رہے ہیں پکڑ رہے ہیں درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کام جدھر لگائیے تیری داستان کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو گیا ٹوٹے مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے بلکہ جو بھی رضا کا ہو گیا اس کے لیے امان تبدیل کی ہوا ایسی چلی کہ بڑے بڑے برج اکھڑ گئے بزرگوں نے کہا تھا ٹھیک کہا تھا کامیابی چاہتے ہو تو مستق اعلیٰ حضرت کو کام دو جہاں تک نہ آ رہا حضرت نے جو لکھ دیا ہے نا اصولی مسائل اس سے ذرا برابر نہیں ہو جانا ورنہ ہلاکت میں پڑ بچے گا وہی جو اعلیٰ حضرت کے مستق پہ چلے گا بڑے بڑے بڑھوں نے کہا ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے جو بھی رضا کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے پڑھیے صلی اللہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں ہر کا لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور مقصد ہی نہیں تخلیق کا اللہ فرماتا پیدا اسی لیے کیا کہ عبادت کی جائے اللہ کی عبادت شکریہ جزاک اللہ کم وقت سو بچوں عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ نے کہا مقصد ہی یہی ہے اور کسی مقصد کے لیے نہیں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا نا بھائی کہ کاروبار نہیں کریں بچے بھی پالیں شادیاں نہیں کریں دوستیاں بھی کریں گھومیں پھریں لیکن عبادت بھی ہو ہے کہ نہیں اس کے لیے قرآن نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور حضور کے طریقے کو اپنا لو
سوتے نہیں رہو گے نا عبادت نہیں ہوگا. حدیثوں میں آیا اس نے عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھی, فجر کی نماز بعد جماعت پڑھی, بیچ میں سو گیا, اس کی رات ایسے گزر جیسے پوری رات عبادت کرو گا. دیکھو سو بھی رہے ہیں عبادت بھی ہو رہی ہے, سو بھی رہے ہیں عبادت بھی ہو رہی ہے. تو ہم اگر چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں, زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں, بس زبان مگر ہو تیرے ذکر میں, بس زبان مگر ہو تیرے ذکر میں, دل میرا روشن روشن میں علم اللہ اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ حی 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 اللہ حی. عظمتوں رفعتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا, یہ زمین آسمان تیرے ہیں. عظمتوں رفعتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا, یہ زمین آسمان تیرے ہیں. مالک دو جہاں انس و جاں تیرے ہیں, مالک دو جہاں انس و جاں تیرے ہیں. تو ہمارا تیرے ہوں اللہ 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 حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی. اس کی قدرت کی اندر کی اندر کی اس کی قدرت کی اندر کی اندر کی اس کی مدحت چمن در چمن در چمن, اس کی مدحت پون در پون در پون, اس کی مدحت پون در پون در پون. لکھ اجاگر قلم بقلم ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا, کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا, کہوں تجھے. قرآن پڑھا, تفاسیر پڑھی, حدیثیں پڑھی, شروحات پڑھی, فقہ پڑھا, علم کلام, علم
علم فلسفہ، علم منطق، علم ریاضی، علم فلکیات، علم نجوم، پتہ نہیں کتنے علوم پڑھے اعلیٰ حضرت نے، اتنا پڑھ کر کہتے ہیں سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، خلیل کا تجھے سزا کہوں تجھے، باغے خلیل کا تجھے سزا کہوں تجھے، باغے خلیل کا تیرے جسم منور کی تابش، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، چلتا کروں تجھے، جانے چلتا کروں تجھے، کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، جانے تجلا کہوں تجھے، تجلا کہوں تجھے، قدم شان سرتاب قدم محمد مظہر کامل جہاں کی شان عزت کا نظر آتا اس کثرت میں کچھ انداز رحمت کا نہ رکھی، گل کے جوش حسن میں گلشن میں جا باقی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں گنجا کوئی باغ رسالت کا، اخلاق کی سرتاب قدم شان، انسان ہی انسان وہ انسان ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان گئے، جا 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 ایمان، جا 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 ایمان،
یا رسول اللہ، تمہیں تو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، جا 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 حبیب خدا کو نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثار کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو، تیرے نام پر سب کو آرا، تیرے نام پر آقا، تیرے نام پر آقا، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے پھر تیرے سر سے صدقے اٹھانا، اور میرا دین و ایمان فرشتے نہ پوچھے، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، جا 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 تیری ایمان، 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 جا اشارہ کروں میں، جا 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 تیرے تو بس کئی لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، وہ تیرے تو وصف ہے، یہ پڑھنا تیرے تو وصف ہے، آپ پڑھنا نہیں آتا نہ پڑھو، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، تو حیران شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اس میں نہیں حیران کیا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تو آلادت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کمال کہتے ہیں، خدا کہتے نہیں ملتی جدا کہتے نہیں ملتی، ارے خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے،
اور غم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ زبان شوق سے شرح صفات تھوڑی چھٹی ہو گئی تھی، میری ہوئی چھٹی، الحمدللہ اس ذکر چٹیاں چٹیاں ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زبان شوق سے شرح صفات گر نہ ہوئی، تمام عمر کہیں نعت نعت پھر نہ ہوئی، غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے، جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی، حیران کہہ لے گی سب کچھ ان کے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے، ثنا کی خاموشی۔ خاموش بندہ کب ہوتا ہے؟ خاموش ہونے کا بھی وقت ہوتا ہے جہاں اپنے عجز کا اظہار کر لیتا ہے کہ بس ہوں میری طاقت تو باہر ہے، ہوں میرا کم نہیں ہے، خرد سے کہہ تو کسر جھکا ہے، گمان سے گزرے گزر پڑھنے ہیں یہاں کوئی جہد کو لا لے کسے بنانے کے ذریعے، تو بندہ تھک جاتا ہے، وہ تھکنا مقدر ہے کیونکہ حضور کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے رب کے سوا کوئی نہیں۔ لیکن کمال دیکھنا والا عادت کا، ایک مہر علی شاہ ہیں، ایک مہر علی ہیں، مدنی شاہ ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، ایک تو مہر علی شاہ صاحب ہیں، ایک دوسرے مہر علی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھول دی، چپ چپ کر مہر علی کہ جا رہی وہ، لیکن عادت کیا کہتا ہے؟ سنیے گا، وہ کہتے چپ کر بس، امام کہتے ہیں چپ کیسے ہوں، چپ بھی ہونا تو کچھ کہہ کے ہونا، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ظہوری صاحب فرماتے ہیں کہ سونے پیچھے انہاں سارا غم و دکھ سینا ہے، سونے پیچھے انہاں سارا غم و دکھ سینا ہے، عاشقاں ظہوری کدوں ٹھنڈا ہو کے رہنا ہے، جنہاں نوں وچھوڑے والی اگ نے اباریا، شان والا سونا نبی سارا بتبار ہے۔ عاشق چپ نہیں ہوتا، عاشق کی سوچیں ختم نہیں ہوتی، کہ چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا مشہور کلام ہے، ہدایت اور بخشش کا پہلا کلام ہے، سبحان اللہ۔ ساتھی کو کرنا ہے شہر کا ساتھ، واہ کلمہ کیسے، واہ اور کلمہ تعجب کی،
اس پہ چند اشعار لکھے ہیں روز و شب جوش رحمت ہر دریا تضمین کا مقصد ہوتا ہے کہ شعر کھلے، یہ نہیں کہ پچھلا کہاں جا رہا ہو دوسرا پچھلا کدھر جا رہا ہو، صرف ردیف کتاب سے نہیں ہوتی بلکہ مضمون کو نبھانا ہوتا ہے تاکہ مضمون کھل کے سامنے آئے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ ایسے کلام لکھ کے گئے کہ بعد والے اس لیے وہ سبھی ہوں۔ روز و شب جوش اس شان سخاوت میں منگتا تیرا سب اس شان سخاوت میں منگتا تیرا۔ اچھا شروع میں نے کچھ لکھا تھا، اس میں کچھ چینجنگ ہوئی نا، ظاہر شاعر کو لکھتا ہے کوئی کلام وقتی طور پر لکھ دیتے ہیں، بعد میں اس کی نو پر صدف ہوئی تو کئی لوگوں نے وہی کہنے کے جو ڈھال دیا تھا اس کو ختم کر دیا۔ یہ نیا جو نو پر صدف کے بعد کلام میں کچھ لکھا رہا ہے اس کو پورا لکھ لیتا نا بندہ۔ اگر اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا تھا آج بھی آؤ شہنشاہ کرو، تو جو شروع میں لکھا تھا لیکن جو چھپا وہ ہو رہا ہے جی یہ شادت ہے، یہ ہوتا ہے کلام اپنا قلم اپنا۔ کلام اپنا قلم اپنا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ ایسے ہوتے بعد میں آتا ہے یار اس پہ کیسے ہونا چاہیے، ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو نیا ہے نا اس کو دیکھیں۔ روز و شب جوش رحمت ہر دریا تیرا سب تیس شان سخاوت بے دریا آپ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم رہے چاہے بدوا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا حقیقت جبریل جسے آپ کی محبتوں کا قدر کرتا ہے محبتوں کو، لیکن تھوڑا سا اگر اس کو نیچے کر دیتا ایسے اوپر کی جگہ کرنا تاکہ پڑھنے لگتے کشٹ ہو۔ وہ حقیقت تیری جبریل جسے کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے کے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے
سفید رنگ میں سرخ دھاری، سفید رنگ کا لباس سرخ دھاری، میرے آقا زیب تن کی 14ویں رات حضرت جابر بن چاند کبھی ہم بھی چشم تصور میں جائیں چاندنی رات میں جابر نظارہ دیکھے چاند جو کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے دیکھ کر بول جمال شرف والا تیرے قدموں میں جو ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى قسم قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا پیارے تو راضی ہو جائے گا. حضور عرض کرتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی داخل جنت نہ ہو جائے. کتنا دے گا غور تو کر ہے فتردہ زیادت کتنی بخشوانے کو ہے بیتاب شفاعت وہ نظر آئے کوثر میں ہے کثرت کتنی ایک مہنگا میری سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سوزا ہے تو کافی ہے شاشا تیرا مجھ سے سوزا تجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت تیرے دامن عطا ہو گئی وسعت ختم اس مصر ہوتی ہے بلاغت کتنی کہ ایک مہنگا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی کہ مجھ سے سوزا ہے تو کافی تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کس طرح جائے کسی
اور کے در سنا سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بہار تیرے ٹکڑوں سے بسے ہے ایک ٹھوکر پہ لگا چھڑکیاں کھا ایک چھوڑ کے سجدہ اور سبیل تنزل گر گناہوں کے سبب تم نے دیا در سے نکال اس تصور سے ہی ہو جائے تیرے بندے کون رکھے گا تیری تقویٰ فقیروں کا خیال تیرے ٹکڑوں سے پسے کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا چھڑکیاں کھا ایک چھوڑ کے سجدہ میرے حضور کا فقر جو ہے نا فقر کس کی جاری ہے میرے حضور کے پاس کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے جو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں حضور کا فقر اختیاری ہے آپ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں نا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلتا تو جو صحرا قدم رکھ وہاں پھول کھلے اور جبل چاندی کے سونے کے تیرے ساتھ چلے تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے تو جو چاہے تو ابھی میرے دل سے دھوئے خدا دل نہیں کرتا کبھی کرتا سنیے گا آدھا پڑھ لیا میں نے آدھا باقی ہے آدھا پڑھا پڑھوں پورا نہیں کہنا اتنے کرنا نہیں پڑھے سنو میرے پیارے بھائی سنو میرے حضور کی شان دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونا تھا نا وہ لوہے محفوظ کر دیا لوہے محفوظ لوہے مدیر لوہے محفوظ سے لوہے مدیر کو پتا ہے اللہ نے لکھا کیوں اچھا سب سے پہلے سنو اللہ ایسے لکھنے سے پاک ہے جس نے لکھا اللہ کے ہاتھ نہیں وہ ایسے لکھنے سے پاک جو ہونے والا تھا لکھ دیا کیوں لکھا اللہ کو مار دیا بھولتا لکھا کیوں وہ ظاہر ہے اسی نے لکھا کہ کوئی تو ہوگا پڑھنے والا بس صرف پڑھنے والا نہیں پڑھے گا اور جو مرضی ہوگا مٹائے گا جو مرضی ہوگا لکھے گا انہوں نے بات اختیار کس کو ہے اس کو ہے حضور کو صلی اللہ اعلیٰ حضرت کے شعر ہے
عرض کرتا ہوں بہرے از پرے خالق و رحمان و علی کر دے کے ہے صدقائے فاطمہ حسن و علی کر دے تو ہے مختار پائے غوث جمیل کر دے میری تقدیر دوری ہو تو بھلی کر دے ہوئی سلوا کے دفتر پہ کروڑا دولت عشق سے دل میں غنی کر دے گمراہ تجھ میری قدم خودی کر دے مجھ گناہگار پہ رحمت کی جھڑی کر دے گا میری تقدیر پوری ہو کر دے گا وہ بھلی کا لام بھی ساتھ میں لیا بھلی جلی علی ولی دوسرے میں پورا ایک بھلی کا یا لیا تو بھلی خودی جھڑی تو تیسرے میں ایک کر کو لیا کر کو لیا کر کو سنیں دوسری پڑھیے یاد جائے آگے اس کے بعد ہے جو بے زر ہے جو بے زر میری سرکار زر دیکھے ہے بیٹیاں جن کی کنواری ہے انہیں بر دیکھے چھت نہیں جن کو میسر انہیں ایک گھر دیکھے میری تقدیر پوری ہو تو بھلی کر دیکھے وہ اس رات کے کہاں پہ مکہ میں کہاں پہ جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز ادا کرتے نماز قائم کرتے ٹھیک ہے کیا کرتے نماز میں حکم قائم کرنے کا پڑھنے کا سال میں 2 دفعہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ باقی قائم کرنا صحیح ہے نماز قائم کیا ہم نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں باقی ہم لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة
من ذریت ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پڑھتے رہنا نہیں پڑھتے. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة. نماز قائم کرنا. آخری نماز پڑھی عشاء کی، وتر پڑھے، دعائے قنوت پڑھی، ونخلع ونطلب من يفجرك. کیا کہتے ہیں؟ ونخلع ونطلب. کس کو؟ من يفجرك. ہم الگ ہوتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو چھوڑ دیا، اور پھر نماز سلام پھیرا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ ہم الگ ہوتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں لوگ تو اللہ کو چھوڑتے ہیں. قائم کدھر ہوئی؟ قائم کرنا. نماز قائم کرنے کا حکم. صحیح بات ہے. سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ اس کی طرف رک کر کے. کعبے کو نہیں کرتے لوگ، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. کعبے کی طرف رک کر. یہ ہمارے سر کا کعبہ ہے. ہمارے جان کا کعبہ کون ہے؟ میں جو بتا رہا ہوں میں ایسے ہی بتا رہا ہوں. کعبے کے اوپر کیا اجلاف ہے کہ نہیں؟ تو جو ہمارا جان کا قبلہ ہے اس کا اجلاف نہیں. حضور کی چادر، حضور کا دامن. اب سنو. کعبہ جان کا من حشر میں جب مجھ کو ملا، ساتھ ماں باپ ہوں احباب بھی ہوں اور ماں باپ کے لیے دعا، باپ کے لیے دعا، نسلوں کے لیے دعا، پت پوتے پر پوتے تر پوتے جتنے سب کے لیے دعا. ساتھ ماں باپ ہو احباب بھی ہو اور حضور کا کرم ہو جائے، حضور دامن میں لے، ساتھ میں ماں باپ بھی ہوں، احباب بھی ہوں، پوتے بھی ہوں، پر پوتے بھی ہوں، گھر پوتے بھی ہوں. اس عنایت پہ اٹھے شور یوں ہی یہی چور کو چور پڑھی تھی نا. کیا مطلب ہے؟ عسیٰ ان یبعثک، قریب ہے تیرا وقت تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سارے تیری ثنا کرے گا، تیری حمد کرے گا. مقام محمود، مقام محمود وہاں حضور کا کریں گے. حضور اللہ کی حمد کریں گے، اور حمد بھی ایسی جیسی کوئی کر نہ سکے، نہ کوئی کر سکا. وہ کلمات حضور کو القاء ہوں گے، حضور اللہ کی ایسی حمد کریں گے. حضور حمد کر رہے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ بات ہے، ہم حضور کی حمد کریں، ان کی شان دیں. اللہ نے فرمایا نا، ہم تو نہیں کہہ رہے، آسان ہے، قریب ہے. یہ بات ہونی ہے. اللہ نے کہہ دیا قریب ہے. بس کیا تیرا رب تجھے اس جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے اولین آخری سارے تیری ثنا کریں. واہ کیا شان بڑھائی ہے خدا نے تیری، اولین آخری سب حمد کریں گے. عاشقوں سنو،
سونے جام پکپ ہاتھوں میں جام لے کر کیوں دوڑے؟ سنو، دوڑے سب جام پکپ پٹنے لگے میں تیرے سب سے مجھے چلو جس دن جو ملے چلا جس دن جو ملے چلا آپ پتہ نہیں کیسے جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے تھے کہ غوث خان نے بتایا. حضور نام کیا ہے؟ عبد القادر مشہور جسم. حضور آپ کا نسب رتبی صاحب العلی کا. قصد غوثیہ کیا ہے؟ تعارف ہے غوث پاک کا. غوث پاک نے تعارف فرمایا اپنا، اور اتنا جتنا ہم بس جانتے ہیں. باقی تو غوث پاک کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں اے زمین پر مشرق کرنے والے، اے زمین پر مغرب کرنے والے، اے آسمان کرنے والوں، سنو اللہ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جنہیں تم نہیں سمجھ سکتے، انہی میں سے میں ہوں. اندازہ کرو غوث پاک کیسی عظیم شخصیت ہیں کہ بڑے بڑے جاتے ہیں نا جب بارگاہ میں، بڑی بڑی بارگاہ میں، سب سے بڑی بارگاہ میں، وہاں بھی پیش کرتے ہیں حضور آپ کے ڈانڈلے بیٹے کا واسطہ. اعلیٰ حضرت سے لکھا نا تین سرکار، ہاں گر طلب کے برائے تیری حاجات جرمی جرمی جرمی، گر طلب ہے کہ برائے تیری حاجات جرمی، کرو بید اپنے رضا کی ذرا تقلید وقیر. وقیر لکڑی والا کام، وقیر مضبوط ٹھوس پائیدار، وقیر نقطے والا کام باوقار، یہ وقیر ہے. وقیر کرو بید اپنے رضا کی ذرا تقلید پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ بقی تیری سرزاد میں لاتا تو شفیع تیری سرزاد میں لاتا جو میرا میرے عیسیٰ تیرے بیمار پہ کیسے میرے عیسیٰ تیرے بیمار پہ کیسے گزرے. چینج کیا نیا میرے عیسیٰ تیرے بیمار پہ کیسے گزرے، اس طالب دیدار پہ کیسے گزرے. نظر کے بات
گناہگار پہ کیسے گزرے دور کیا جانی سربتار پہ کیسے گزرے تیرے ہی درد پہ مرے کسو کسا تیرے ہی درد پہ مرے کسو کسا تیرا کیا جو دنیا دیکھو اپنی عمر میں کیا نت دنیا دیکھو اب تو بس تیری دھن ہے تو بس تیری دھن ہے کہ مدینہ اب تو بس تیری دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس تیری دھن ہے جالیاں دیکھو کہ دیوار عوامی کلام ہے میں سب سے ورنہ جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو جو ہوتے نا وہ واقعی جو جانتے ہیں مدینہ کیا ہے وہ جانتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے تو اٹھتا ہی دیکھے گا حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے نا خواجہ شریف کی بیانی کا نام کون سا آپ نے کہا سنا ہے نا سنوری دیکھیے جیسے آنکھ ہی نہیں اٹھتی یعنی کہ مطلب سر نہیں اٹھا شرم کے مارے کہ میں کہاں میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو جاتے ہیں تو نظر گنبد خزا پہ نہیں ہوتے تو یہ عوامی کلام ہے میں پڑھتا ہوں کہ جالیاں دیکھو کہ دیوار دروازہ میں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا دیکھوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا میں کہاں ہوں یہ سمجھ تو اٹھاؤں نظریں میں کہاں یہ سمجھ لوں شاعر کہتے ہیں میں نہیں کہتا میں سمجھ جاؤں تو میں اٹھا ہی نہ کیا لکھا شاعر کیا میں کہاں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں دل جو سنبھلے تو میں پھر جانی بخزرا دیکھوں دل جو سنبھلے تو میں پھر جانی بخزرا یہ ہماری جو آنکھیں نا ماتھے یہ دو اس کی ایک لمٹ ہے سائڈ میں بھی اس کی ایک لمٹ ہے بس یہاں تک میرا ہاتھ یہ اب بتا
اب نہیں لمٹ ہے نا، کتنا دیر لے گی؟ یہ تو ماتھے کی آنکھیں، کچھ دل کی آنکھیں، اس کی لمٹ نہیں، وہ اب بھی دیکھتی ہے، کل بھی دیکھتی ہے، گزرے ہوئے بھی دیکھتی ہے، وہ چشمے بات نہیں جس کی کھل جائے۔ اچھا کھلنی ہر ایک کی ہے، یہ سب کو کھلے گی، مسلمان کی کھلے گی، کافر کی نہیں کھلے گی، لیکن مرنا پڑے گا۔ کیا یہ بات انسان جیسے ہی مرتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کو وہ نظر آتا ہے، گزرے ہوئے بھی نظر آتا ہے، بعد میں بات ہے۔ بس اوقات لوگ کہتے دیکھو مجھے وہ لینے آیا، کسی کو نظر کا وقت ہے تو کہتے ہیں مجھے وہ لینے آیا، مجھے وہ لینے آیا، پڑھتے ہٹ جاتے ہیں۔ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی کرو نا، جلدی لے جاؤ نا، دیر کیوں لگا رہے ہو؟ اور جو کافر ہوگا کہاں گناہ کرتا ہے، کہاں لے جائے، کہاں لے جائے، پڑھتے ہٹے گے ضرور لیکن مرنا پڑے گا۔ ہاں تو دنیا میں رہتے ہوئے مر جائے تو اس سے پہلے حکم بھی ہے نا، مر جاؤ اس سے پہلے، جو موت سے پہلے اپنے آپ کو مار دے وہ کھلتی، ہاں پھر کھلتی۔ آئے شاعر کہتے ہیں کہ جن گلی کوچوں سے گزرے کبھی میرے حضور، جن گلی کوچوں سے گزرے کبھی میرے حضور، ان میں طاعت نظر شکف بات ان میں طاعت نظر شکف اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ ہر بات کا جواب نہیں دیتے، کئی بات مجھے آتے ہیں اسے سمجھانے کے لیے، ورنہ آپ کو جواب کبھی غلط بھی ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی بزرگوں کا طریقہ یہی ہے، شکایہ یہی ہے، پتہ نہیں ہوتا شکر ہے۔ عرفات کا میدان تھا، میرے محبوب خطبہ دے رہے تھے، صاحب دن کون سا ہے؟ سب کو پتا تھا نہیں پتا تھا سب کو، دن کون سا ہے، جگہ کون سی ہے نہیں پتا تھا، لیکن کیا کہا؟ اللہ یہ صحابہ کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بتا بھی ہو نا تو بتا چیزیں سیکھنے کی نہیں۔ آئے اگر ایسا ہو جائے تو حد نظر تک نشے کا فیصلہ نظر آئے اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ تاکہ آنکھوں کا بھی اٹھانا نہ پڑے، نقشے کا فیصلہ کا غلبہ نظر آئے تو ہوگا کیا؟ تاکہ آنکھوں کا بھی اٹھانا نہ پڑے، خود آئینہ بن جائے، میں اتنا قلب خود آئینہ بن جائے، میں اتنا کاش اقبال یوں ہی عمر بسر میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر میری، صبح خواب تو پھر شام کو غیبہ دیکھو، صبح خواب تو پھر شام کو غیبہ
سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ کھلا سبھی کے لیے باب رحمت کوئی رک دے ادنانا ہر وقت پر بندہ نوازی پہ کھلا کچھ کام لگی اس گناہوں کے بھگا دو کھلا سبھی کے لیے باب رحمت کوئی رک دے ادنانا مرادوں سے آسان نہیں کوئی خالی ٹھکانے لگائے کھڑے ہیں سوالی سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جنوں دل سے پیارا مدینہ سبحان سبحان دلانا مدینہ عاشق شوق کو کتارا مدینہ پروانوں پہ بھی کاٹے بھی دل کشماروں پہ بھی اس میں کاٹے بھی دل کشمار قدرت کا سنگ سوارا مدینہ خدا کا قیامت میں فرمائے مانگو خدا کا قیامت میں فرمائے مانگو لگائے یہ دیوانے نعرہ مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا کیسا دیوانا حشر میں بھی کرتا ہے جانا گیا مدینے میں سرکار کا مدینہ جی کہنا ہوگا یہ کسی بات کر رہے ہیں آپ ادھر بھی کہنا مدینہ نہیں سمجھا مچھلی کھائی ہے مچھلی کھاتے ہو مچھلی کہاں رہتی ہے پانی کے بغیر نہیں رہتی زندہ اتنا عشق کرتے پانی سے جدا ہو جاتا مر جاتا لیکن مرنے کے بعد جب پک کر سالن بن کر یا باربیکیو بن کر کوئی بندہ بھی کھا لینا پھر بھی کہتے ہیں پانی مچھلی کھانے کے بعد یہ اس کا عشق ہے تو مر کے بھی مچھلی ہمیں سکھاتی ہے حضور قاضی شریعت ہے مر کے بھی دل سے نہ جائے الفت باغ نبی خلد میں بھی باغ جانا یاد آئے مر کے ختم کا ملتا ہے شکریہ مرنے کا دیا پھر کیا عشق کیا تھا عشق تو وہ ہے نا مرنے کے باپ کی کہنا کون گئے دیوانہ
کیسا ہے یہ دیوانہ عشق میں پیتا میں ایک راست سے سنبھالے ہوئے دوسرے ہاتھ میں ان کی جانے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو کیسے لگے ہاتھ خالی نہ ہاتھ خالی سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ 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 عجب رب کر بہار مدینہ سب سب سے نثار مدینہ جدھر 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 باغ جنت کھلا ہے کھلا بھی ہے کھلا بھی ہے باغ کھلا ہے اور جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے باغ کھلا ہے باغ کھلا ہے جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا نظر زد نقش و نشار مدینہ نظر زد نقش و نشار مدینہ لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شرف خاک مزار مدینہ نزدی دیتا مجھے یاد آتے مدینہ سرکار کا مدینہ مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ رگے گل کی جب نازکی دیکھتی ہو مجھے یاد آتے پیارے مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ اور جو پوچھا کسی نے کہ تم نظر کرنے کو کیا لے گئے تھے تو تفصیل سن لو میں گناہوں کے سوا کیا لے گیا تھا تفصیل سن لو کھانا تو کا اقرار عاشقوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ناری سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام ہم نے چھوڑی ہے دائی بڑی دیر سے نظر کر سرکار اپنے مقتوں پر اقرار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تیرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی
لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو ممتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا انجل تنی کر سے میرا کر دو کاسا تنی کر سے مشکل جب سر پر آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا تو کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے میرا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ محفل کے اختتام پر ایک دعا پڑھی اس کی برکت سے محفل میں ہونے والے گناہ کا کفارہ ہو جائے. میں پڑھتا ہوں پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. محفل نعت میں آپ نے شکر کی سنا اللہ سننا آپ کا میرا قبول کرے. آج کل آپ جانتے ہیں کہ محفلوں کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کی گیدرنگ جو ہے بڑا مشکل ہے. بڑی اجازتیں وغیرہ مسئلہ ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اجازت ہوئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم احتیاط کا دامن چھوڑ دیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے ما شاء اللہ تعالی وما لم یشاء لم یکن. ٹھیک ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور جو نہیں چاہتا لم یکن نہیں ہوتا. اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے, اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی, یعنی کہ بیماری کے اندر خود اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی لگ جائے. یہ سنیے, یہ زمانہ جاہلیت کا ایک معاملہ ہے. تو بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی, کسی کو ہوگی تو اللہ کے چاہنے سے, یعنی کہ کوئی اپنے آپ کو لاکھ کوارنٹائن کر لے لیکن اس کے مقدم میں ہے تو اس کو ہوگی. ایسا ہوا کئی لوگوں نے موجود ہے, اور جس کے مقدم میں نہیں ہے وہ ایسی طرح پھرتے ہیں نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم احتیاط چھوڑ دیں, نہ احتیاط کرنی ہے. توکل اونٹ کے گلے میں ایسے باندھو, اس کو باندھ پھر کرو. ٹھیک ہے, ہم اس لیول کے نہیں ہیں جہاں ہمارا معاملہ دوسرا ہو. قرآن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو احکام ہیں اس میں یہ واضح ہے کہ اتنا خرچ کرو کہ گھر والوں کے بھی رہے. پورا کا پورا نہیں دینا, لیکن صدیق کا معاملہ دوسرا, ان کا معاملہ یہ رہے تو وہ ہے ٹیبل پہ. تو ہم عام لوگ ہیں, ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا یہی کہنا ہے کہ بیماری خود نہیں پھیلتی, اس کے باوجود ہم لوگوں کو احتیاط کرو. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کے ذہنی سطح اتنی نیچے آ چکی ہے کہ لاکھ سمجھاؤ وہ کہتے ہیں یار میں اس سے چلاتا نا اس کے جھانگ میں وجہ ہو گیا. تو یہ لوگ کہتے ہیں, تو لوگوں کو یہ کہنے سے بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ احتیاط کرو. ہمیں نہیں پاتا, ہم موقع ہی نہ دیں نا کسی کو کہنے کا کہ میں اس کے پاس دیا تو مجھے ہوگا. تو دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے گا, سبب کو اختیار کرنا یا اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی ہے. اللہ نے آپ کو حکم بھی دیا اسباب اختیار کرنا. کیوں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں؟ کھانا خود آتا ہے ہمارے پاس,
ہم محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، پھر خریدتے ہیں، پھر پکاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے بیٹھے رہیں گے نہیں بس اللہ دے گا تو بے شک دے سکتا ہے، لیکن اس کا قانون تو یہی ہے. انہوں نے فکر یہی ہے بندہ کو محنت کرے، اسباب اختیار کرے. میں اور آپ کا، میرا اور آپ کا وجود بھی والدین بد سبب ہے ہمارا، ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو اگر ماں باپ پیدا کر دے تو کیا اس نے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھو ان چیزوں کو، اسباب اختیار کرنے لیکن رجوع کرنا اللہ سے مدد مانگنا. یا اللہ ہم نے تو اپنے حساب سے کرنا تھا، آپ کو وجہ ہماری تو کوئی طاقت نہیں ہے، ہم بچ پائیں. ٹھیک ہے. ایک اور بات سنیں میرے پیارے، ایک ہوتا ہے سبب ضعیف، ایک ہوتا ہے سبب قوی. سمجھے؟ نہیں سمجھ، میں آسان کرتا ہوں. جیسے ایک بندہ اگر 5ویں 6ویں منزل کی چھت پہ چڑھ جائے اور کہے میں یہاں سے ماروں گا چھلانگ، اور میں نے لگانی ہے چھلانگ کو، میں نے کچھ نہیں ہونا ہے، وہ لگ بتا جائے گا کچھ نہیں ہونا ہے. یا تو گیا نہیں تو کم از کم ٹانگ کو ٹوٹی، چوٹ تو آئی نا. یہ سبب قوی ہے. کیا یہ ظاہر ہے نا؟ مطلب ایک بندہ بولے میں 6ٹی منزل سے گروں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے نا. اللہ چاہے بچا لے، وہ الگ بات ہے، لیکن سبب قوی کیا ہے؟ یا تو مرے گا یا پھر اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوگا نا. ایک ہوتا سبب ہے ضعیف، جیسے کورونا. نہیں سمجھا؟ وہ ضروری نہیں وہی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں احتیاط چھوڑ دوں. میرے پیارے بھائیوں، ابھی بھی دیکھ رہا ہوں لوگ نشے شاد بیٹھے ہیں جیسے پتہ نہیں جنم کے پچھلے دن میں. بھائیو آپ کے ہاتھ میں وہ ہے کیا بولتے ہیں، یہ ہے نا، کیوں ہاتھ میں اپنے چھوڑی پہننے کے لیے، جس کے پاس ماسک ہو پہننے. دیکھو یہ آپ کے احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے ہم کو بولتے ہو آپ نہیں پہنتے ہو، تو بھائی میں اگر پہنوں گا تو بولوں گا کیسے؟ کچھ تو مجھے اس سے دو یار. ٹھیک ہے. کوشش کرو میرے پیارے بھائی. دیکھو میں اللہ توکل کرنے والا بندہ ہوں الحمدللہ. میں اس لیے بچتا ہوں کہ مجھ سے ملنے والے اتنے ہوتے ہیں، یقین کرو کتنے ہوتے ہیں. میں آپ کو رعایت کرتا ہوں. کہیں یار آپ سے کہیں کوئی آپ کو اس بار سے ملے تو سب ان کا ہاتھ چلتے ہیں، ہم کو بھی ہوگا. اچھا کہہ رہے ہیں کچھ ملنے والے ہوتے ہیں کچھ ملنے والے ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ ملنے والے بھی بہت ہیں، ملنے والے بھی بہت ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے نہیں کرتا ہوں. میں اتنا تھکا ہوں، میں پتا ہے آپ کہاں سے سمجھ سکتے ہیں. نہ جی نہ سنو میں کراچی سے لاہور آیا، لاہور سے گجرانوالہ سے منڈی بہاؤ سے اسلام آباد سے منڈی بہاؤ، وہاں سے فیصل آباد سے ساہیوال سے ملتان سے سکھر سے گوجرا سے اللہ اکبر، سبحان اللہ. بھائیو میں انسان ہوں، میں تھکتا بھی ہوں. آپ یقین کرو گے میری کبھی کبھی تو ایسے جب ہو جاتی ہے کہ مجھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یقین نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ نہ نہیں سمجھتے اور اتنا دھکن کرتے ہیں پھر مجھے بڑا فیل ہوتی ہے. میں ظاہر انسان ہوں، میں بھی جسم کرتا ہوں، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، بس یہی تو ہے. خیال کریں میرے پیارے بھائیو، اس موقع پہ زیادہ خیال کریں. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑوں. ٹھیک ہے. اب سلام کے لیے ہم کھڑے ہوں اور کوئی بھی نہ ہوئے مصطفیٰ جانے رحمت تیرا تو سلام شمائے بزم ہدایت تیرا تو سلام شمائے بزم ہدایت تیرا تو سلام. جس سبحانی گھڑی چلتا ہے بتا چاند اس دن افروز ساتھ میرے تو سلام سے اعظم ایمان ہوگا بندوں کا چلتا ہے شرف قدرت پیدا تو سلام. ہم غریبوں کے آقا
سارے آپ اور یہ جھگڑا کی ہوتی ہے حاجی صاحب نے کس انداز سے آپ کو اپلوڈ ہونی ہے اپلوڈ ہونی ہے ایسا نہیں نا اپلوڈ ہونی آسانی سے جائے اچھی یادیں چھوڑیں گے اس کا مزہ نہ کریں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بار بار کیا چھوڑنے کی کوشش پکڑنے کی کوشش کس طرح حساب بند ہو گیا اثر نہیں ہوتا پیچھے آ جائے سارے آپ صاحب کو گاڑی میں